پھل کو لے لے کر کے کپڑے سے صاف کرے لگائے، پھر اچھا نہ لگے تو نکال لے، پھر اس کے بعد دوسرا لگائے. اسی عمل میں وہ لگا ہوا تھا. حضرت مالک بن دینار پہنچے. اب جو وہاں پہنچے تو پھلوں میں ایک پھل انجیر، بنگالی لوگ نہیں جانتے ہیں. آپ لوگ انجیر جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ نہیں جانتے. انجیر ایک پھل ہوتا ہے ڈومر کی طرح. ڈومر سمجھتے ہو نہیں؟ وہ بھی نہیں سمجھتے. گولڑ نہیں سمجھتے. بہت مشکل جی. گولڑ نہیں سمجھتے. جو نوجوان بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ انجیر کو انگریزی میں فگز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں. اب آپ لوگ کیسے سمجھو گے وہ آپ نہیں جانو. گول گول سا ہوتا ہے. وہ ایسا گاچھ ہوتا ہے کہ اس کے ڈالیوں میں بھی پھل نکلتا ہے اور اس کے تنے میں بھی پھل نکلتا ہے. اس کا جو تنا ہوتا ہے نا اس میں سے بھی پھوڑ کر کے نکلتا ہے. گچھا لٹکا رہتا ہے. اس کو انجیر بھی بولتے ہیں. ٹھیک. یہ ایسا پھل ہے کہ جو جنتی پھل ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تھے اور آپ کا حلہ بہشتی اترا تھا تو اسی پتے کا سہارا لیا تھا اور اسی پتے سے آپ نے اپنے جسم کو ڈھانپا تھا. یہ وہ انجیر ہے. اب انجیر کو دیکھا تو آپ کے من میں خواہش ہوئی کہ چلو یہ انجیر میں کھا لوں. دیکھو ہر انسان کے پاس نفس ہے، ولی ہو چاہے غیر ولی ہو، اسی کو نفس کہتے ہیں، خواہش. کہا چلو میں اس کو کھا لوں. اب دکاندار کے پاس گئے تو دکاندار سے کہا دکاندار مجھے انجیر دے دے. تو دکاندار نے کہا ٹکا پیسہ لاؤ. تو حضرت مالک بن دینار نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب پھٹی ہوئی. اب بہت پریشان ہوئی. میری خواہش ہے. دوسری طرف دکاندار کہتا ہے ٹکا پیسہ دی میں دار کو دی وہ. تو مالک بن دینار کچھ دیر کھڑے سوچتے رہے. اچانک خیال یہ ہوا کہ سارے عرب عجم کے لوگ تو میری عزت کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں. کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی پیر چومتا ہے، کوئی کپڑا چومتا ہے، جوتی مل جاتی ہے تو سر کا تاج بنا لیتا ہے. میں اگر کوئی چیز اپنے لباس کی کچھ دے دوں تو اس کا بڑا احترام کرتا ہے. تو سوچا کہ یہ بھی تو انسان ہے، میری عزت یہ بھی کرتا ہوگا. تو لہذا طے کر لیا کہ یہ جوتا ہے اسی کو دے دیتا ہوں. اب پیر سے دونوں جوتا اتارا اور کھڑے ہو گئے. وہ تو پیٹھ گھما کے اپنے کام میں لگا ہوا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دکاندار انجیر دے دے. اس نے کہا ٹکا لگا لو. وہ مڑ کے جو دیکھتا ہے تو ایک نہیں دو جوتا لیے کھڑا ہے. دوئیٹا جوتا بجھ گیا کہ نہیں بجھ گیا کالو گھاٹ والا. اب بتاؤ کسی کو جوتا دکھاؤ گے تو خوش ہوگا کہ راگ ہوگا؟ خوش ہوگا کہ راگ ہوگا؟ ہو گیا راگ. پٹکنے کی کوشش. یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا جوتا ہے. کہا کس لیے نکالا ہے؟ کہا اس لیے نکالا ہے کہ جوتا لے لو، اس کے بدلے میں انجیر دے دو. تو اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا، دیوانے ہو گئے ہو کیا، ہوش خراب ہے کیا؟ جوتے کے بدلے میں انجیر میں لگی اور وہ بھی پھٹا ہوا جوتا جس نے دانت نکال دیا ہے. ارے جاؤ جاؤ، صبح صبح کا وقت ہے، بہنی کا ٹائم ہے. بہنی بولتے ہیں نا؟ جی جی تمہارے بنگلہ میں بولتے ہیں نا بہنی بولتے ہیں نا. ہاں اس لیے میں تمہاری بھاشا کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ سمجھو. تو بہنی کا ٹائم ہے. آپ صبح صبح بہنی کا ٹائم آئے اور خراب کرو. جاؤ جاؤ یہاں سے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ڈانٹ کر کے حضرت مالک بن دینار کو بھگا دیا. اب حضرت مالک بن دینار نے جوتے کو بغل میں دبایا اور کانتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئے. ادھر اور دکانداروں نے جو یہ منظر دیکھا تو کبھی کوئی دکاندار آتا ہے، کبھی کوئی دکاندار آتا ہے، کبھی کوئی دکاندار آتا ہے اور اس دکاندار کو سب تانا دیتے ہیں
اور یہ کہتے ہیں آج تو نے اپنا مقدر کھوٹا کر دیا، آج تیرے دروازے میں دولت آئی اور تُو نے ٹھوکر لگا دیا، آج انمول موتی تیرے وہاں آیا اور تو نے اسے پہچانا نہیں۔ اب جو آ رہا ہے وہ اسی طرح کے جملے بول رہا ہے۔ تو دکاندار بہت پریشان ہو گیا، اللہ میں نے کون سی ایسی کھوتی کر دیا کہ سارے میرے دکاندار ساتھی مجھ کو ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ ایک کو اس نے پکڑا، کہہ رہو تمہیں ایٹا بڑھشت ہمیں کی کھوتی کر لو، اگلا ایسے ہوگی نا بھائی، کہہ رہو تمہیں ایٹا بڑھشت ہمیں کی کھوتی کر لو۔ کہا ابھی جس کو تو نے ذلیل کر کے اپنی دکان سے بھگایا ہے، جانتے ہو ہم لوگ تمنا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں آ جائیں تو رحمت آئے، ہماری دکان پہ آ جائیں تو برکت آئے۔ جسے تو نے ابھی بھگایا جانتے ہو وہ کون؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا وہ حضرت مالک بن دینار۔ اور جو دکاندار نے سنا تو وہ بھی کاننے لگا، اپنی شومی قسمت پہ رونے لگا کہ اے اللہ میری محبت سچی نہیں تھی، میں تو کتنے زمانے سے تمنا کرتا تھا کاش کہ مالک بن دینار مل جاتے تو ان کا دامن تھام لیتا اور انہی کے دامن سے وابستہ ہو جاتا، مرید ہو جاتا، لیکن میری محبت جو تھی وہ بھالو نہیں تھی، صحیح نہیں تھی، سچی نہیں تھی۔ ابھی چلم نا، ابھی ہونا کے چلم نا۔ اب یہ جو من میں آیا نا تو روتے روتے زمین پہ گر پڑا، لوٹ پوٹ کرنے لگا زمین پہ۔ اسی درمیان ایک غلام آیا تسلی دینے کے لیے، اس کا نوکر آیا۔ اب تو غلام تم لوگ سمجھتے نہیں ہوں گے، نوکر تو سمجھتے ہو نا، تو اس کا نوکر آیا اور نوکر نے تسلی دینا چاہا کہ مالک پر اب پریشان مت ہو، تو جو ہو گیا ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے نوکر کو دیکھا آنسو پوچھا اور کہا کہ اے میرے نوکر، میرے غلام، دیکھ میرے محبوب کی نظر اس ٹوکرے پہ پڑی ہے، اسے اٹھا لے اور ڈھونڈ مالک بن دینار کو، مل جائیں تو ان کی بارگاہ میں جا کے اس تحفے کو پیش کر، اگر وہ تحفہ قبول کر لیں گے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، سبحان اللہ، میں تجھے آزاد کر دوں گا، اسی سمے تم آزاد ہو جاؤ گا۔ غلام بھی بڑا خوش ہوا، بڑے دنوں سے غلامی کا پٹکا گردن میں لگا ہوا تھا اور مالک بھی خوب محنت کراتا تھا، پسینہ بہاتا تھا۔ تو اس نے کہا چلو آزادی مل جائے گی، جلدی سے ٹوکرے کو اٹھائے کہ کہیں مالک کی نیت نہ بدلے۔ سر پہ رکھا اور لے کر کے چل پڑا۔ پوچھ رہا ہے سب سے، جگیاسا کر رہا ہے، یہ گلی میں، وہ کوچے میں، وہ روڈ پہ، وہ بازار میں، مالک بن دینار کو دیکھا، مالک بن دینار کو دیکھا، مالک بن دینار کو دیکھا۔ آخرکار ایک شخص نے بتایا ہاں ابھی بھی دیکھا کہ یہ شہر چھوڑ کے جنگل میں داخل ہوئے، اسی جنگل میں گئے۔ تو وہ غلام تھوڑا دوڑ لگاتا ہوا جنگل میں گیا، کچھ دور گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ مالک بن دینار ڈگمگاتے قدموں، جیسے آدمی مایوس ہو جاتا ہے اس کی چال بدل جاتی ہے نا، وہ بھی ڈگمگاتے قدموں جوتے کی ٹھوکر سے دھول اڑاتے ہوئے جنگل میں جا رہے تھے۔ غلام نے دیکھا، پہچان لیا کہ یہی تو ہیں، دوڑ کے گیا، جا کے چرنوں کو تھام لیا اور کہا حضور سلام عقیدت قبول فرمائیے، میرے آقا سلام عقیدت قبول فرمائیے، میں نے زندگی میں کبھی کسی کو تحفہ نہیں دیا، لیکن آج میرا نصیب ہے کہ مالک بن دینار میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ دیکھو یہ برتن ڈھکا ہوا ہے نا، اپنی چلتے بھر میں کہ تحفے مدد کیا بولا جاوے نا، ٹھیک ہے، جب تک یہ کھولا نہ جائے۔ تو حضرت مالک بن دینار سے کہا حضور میں تحفہ لے کے آیا ہوں، قبول کر لیجئے۔ تو مالک بن دینار نے فرمایا کہ غلام تیرے تحفے میں ہے کیا؟ تحفہ جیتا تمہیں نہیں آشنے سیٹا مدد کیا اچھا۔ تو غلام نے کہا حضور میں نے سنا تھا آپ عاشق رسول ہیں، سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہیں،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی تحفہ دینے والے سے نہیں پوچھا کہ تیرے تحفے میں کیا ہے۔ اگر یہودیہ زہر آلود گوشت تاب میں ڈھک کر کے لے آئے تو وہ غیبدار نبی یہ نہیں پوچھتے کہ تیرے تحفے میں آئے کیا۔ آپ عاشق رسول ہو کر مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے ارشاد فرمایا کہ اے غلام، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، دنیا کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ سے یہی کہتے ہوئے آیا کہ اللہ میں تیری اس دنیا میں نہیں رہوں گا جہاں انسان بستے، کیونکہ پورا جیون میں نے اپنے نفس کو مارا، پھر بھی میرا نفس مردہ نہ ہوا، پھر بھی میرا نفس مردہ نہ ہوا، تو میں دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ میرا نفس وہی رہے۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں تیرے تحفے میں میرا نفس نہ آ گیا، ڈرتا ہوں کہ کہیں تیرے تحفے میں میرا نفس چھپا ہوا نہ ہو۔ تو غلام نے کہا حضور میں تو آپ کا نفس ہی لے کر آیا۔ غلام نے کیا کہا؟ آپ کا نفس ہی لے کے آیا ہوں، لیکن حضور آپ تو عاشق رسول ہیں، آپ وہ عمل کرتے ہیں جس سے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو غلام کو آزاد کراتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ میرے آقا نفس کو میں آپ کا لے کے آیا ہوں، جب اسے آپ کھائیں گے تو آپ کا نفس بڑھے گا، جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ کا نفس بڑھے گا، لیکن میرے مالک نے کہا ہے کہ اگر مالک بن دینار قبول کر لے تو تو آزاد ہو جائے گا۔ تو حضور صرف ایک شبد بول دیجئے کہ میں قبول کر لا، میں آزاد ہو جاؤں گا، اور میری جب آزادی ہوگی تو جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جانتے ہو مالک بن دینار نے کیا جواب دیا؟ حضرت مالک بن دینار نے ارشاد فرمایا کہ غلام تو دنیا میں آزادی کا اتنا فکر مند ہے کہ تو چاہتا ہے کہ دنیا میں تجھے آزادی مل جائے، لیکن سن میں دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں اس لیے آیا ہوں تاکہ کل میدان محشر جب میں اپنے رب کا سامنا کروں تو میں اپنے جرموں کی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں نہ جاؤں بلکہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کا سامنا کروں۔ قدم رہا من زکاہا، تحقیق کہ وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ نفس۔ بات کو سمجھ رہے ہو؟ زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے، بتانا ہے۔ دیکھو ایک کے لیے ہوا ٹھیک، ایک ہوتا ہے دکھاوا، تقویٰ شیاری کا دکھاوا، ٹھیک ہے، دنیا مجھے پہچانے مجھے چینے، جیسے کوئی آئے کہ تسبیح چھڑ 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 گھمانا شروع کر دیا، بس سمجھے نا، جیسے کسی کو دیکھا سجدے میں چلا گیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دیکھنے والا گھبرا جائے، بس سمجھ گئے نا۔ تو سنو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ایسے ہی شخص بغداد میں آیا، اور آنے کے بعد دریائے دجلہ کے کنارے بغیر مصلی بچھائے ریت پہ نماز پڑھنے لگا۔ سنوا ہوئے کی کروا ہوئے، کھاؤ ہوئے سنوا ہوئے کی کروا ہوئے، کھاؤ بھی ہوئے سنوا بھی ہوئے، اور تار پورے عمل کروا ہوئے، ٹھیک ہے، آئیے تم لوگ چھوڑ دیتے ہو۔ تو سنو میرے بھائی، جلسے جلوس تو ہوتے رہتے ہیں، کچھ دعوت ہو جائے اسی وجہ سے ہدایت مل جائے تو اچھی بات ہے۔ ابھی مفتی چاند صاحب نے آپ کو بتایا ہے نا، مجھے شرم آ رہی تھی جب یہ بول رہے تھے کہ میرا مرید اور بے عمل ہو، میرا مرید اور سود خور ہو، میرا مرید ہو اشرف الاولیاء کا مرید ہو اور چور ہو، اشرف الاولیاء کا مرید ہو اور ظالم ہو، ایسا تو میں سوچ نہیں سکتا۔ کیا آپ کے سماج میں ایسے لوگ رہتے ہیں؟ میں تو آتا جاتا رہتا ہوں لیکن میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، تو بتاؤ کیا ایسے آپ کے سماج میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو مجھ سے وابستہ ہوئے اور عمل کی دنیا میں نہیں ہیں؟
اے پیارو، آج تو یہ میرا اپنا تھا جس نے کہا، اور کہیں غیر کہے گا تو مجھے تو چلو بھر پانی میں ڈوب جانا پڑے گا۔ تو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مرشد کی خوشی تمہیں بھی ملے اور مرشد کو بھی ملے تو اپنے اندر بدلاؤ لاؤ، چینج لاؤ، جو وعدے تم نے کیے ہیں اس کو نبھا ڈالنا۔ مرید تو پیر سے وعدہ کرتا ہے نا، تو جو وعدہ کیا اسے نبھا ڈالو۔ اب ظالم مت بنو، اب چور مت بنو، اب برے مت بنو، سود خور مت بنو، ٹھیک ہے نہیں؟ ایسے بنو کہ کل میدان محشر تمہارا مرشد تمہیں کو پکڑ کے رب کے سامنے کہے کہ یہ میرا مرید ہی نہیں، یہ تو میری مراد ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رسول اللہ، سبحان اللہ۔ امید یہ ہے کہ اگر کچھ غلطیاں ہیں تو سدھار ضرور لاؤ گے، ہے نا؟ اچھے بننے کی کوشش کرو گے۔ سنو، بغیر مصلی بچھائے، جانماز بچھائے، ریت پہ نماز، ریتا پہ نماز، اتنا عاجزی ان کی ساری، بالکل مٹی پہ نماز پڑھتا ہے۔ سب سے زیادہ قبول ہونے والی نماز مٹی پہ ہے۔ آج ہمارے مسجد میں بھی مٹی لگ جائے تو ہم جو ہے مؤذن صاحب کو ڈانٹتے ہیں، تکلف کرتے ہیں، اور مولانا بتاتے ہیں مجھے نہیں معلوم، مولانا بتایا کہ مؤذن صاحب کو ڈانٹتے ہیں۔ ایسا عمل مت کیجیے، مٹی پہ نماز پڑھنا